رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ قرآن پارہ نمبر 12 جس میں سب سے پہلے بات ہو رہی ہے اللہ کے علم کی اور مخلوقات میں سے ہر ایک کا رزق جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ تو ہم رزق کے لیے کتنی ٹینشن لیتے ہیں، کتنا پریشان ہوتے ہیں، آج ہمارے پاس پیسے نہیں، بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے، روتے ہیں، بی پی ہائی کر لیتے ہیں، عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں، جبکہ ہمیں صبر سے اور حکمت سے کام لینا چاہیے کہ ہمیں رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، کیونکہ اس کے ذمے ہے، وہ اس کی ڈیوٹی ہے، اللہ کی ڈیوٹی ہے۔ تو ہم کیوں ٹینشن لیتے ہیں میرے پاس نہیں، یہ وہ جو ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ ہم نے کھانا ہی کھانا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی اس چیز سے ہم نے وہ نہیں کرنا۔ انشاءاللہ میں نے بھی آئندہ اس چیز پہ پورا عمل کرنا ہے، بچوں آپ نے بھی کرنا ہے انشاءاللہ، اور جو سننے والے ہیں یہ بھی انشاءاللہ کریں گے کہ ہم کبھی بھی اپنے رزق کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں گے، کیونکہ رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ ہاں اس کے لیے محنت کرنا ضروری ہے، وہ نہیں ہے کہ ہم چپ کر کے گھر میں بیٹھ جائیں اور انتظار کریں اللہ تعالیٰ رزق دے دے، اللہ تعالیٰ رزق دے دے، اللہ تعالیٰ رزق دے دے۔ اللہ نے کیا بیل بجا کے؟ ہاں بالکل، اللہ نے بیل بجا کے تھوڑی کہنا ہے کہ یہ لو بھئی آ گیا رزق آپ کو، آپ گھر بیٹھے رہو آپ کو رزق ملنا۔ آپ نے محنت کرنی ہے، محنت میں عظمت ہے، محنت میں برکت ہے۔ جو کرتا ہے محنت زیادہ وہی پاتا ہے عزت زیادہ۔ یس، اور رزق بھی اسی کو ملتا ہے بیکار ہے دنیا میں جو نہیں کرتا محنت۔ زیادہ۔ جی، تو اس لیے ہمیں محنت کرنی ہے، وہ کہتے ہیں نا محنت کریں گے تو تبھی آپ کو کچھ ملے گا۔ تو اور اس کا زندگی اور مرنے کے بعد کا جو ٹھکانہ ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ ہمیں نہیں پتہ ہم نے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے، ہمارا کیا ٹھکانہ ہوگا، وہ بھی اللہ کے پاس ہے۔ ہمیں کب مرنا ہے وہ بھی اللہ کے پاس وقت مقرر ہے۔ ہماری زندگی کتنی ہے وہ بھی اللہ کے پاس وقت مقرر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ کو امتحان دیا جاتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ۔ زندگی نہ کوئی نعمت راحت ہے اور نہ کوئی مصیبت سزا ہے، بلکہ ہر حال میں امتحان ہے اور سب امتحان ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ بڑی سکون کی، یس یہ بھی نہیں ہے کہ جو بڑی سکون کی زندگی ہے، کسی کی بھی زندگی سکون کی نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ زندگی میں جو مصیبتیں تکلیفیں آ رہی ہیں صرف سزائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیف ہے ایک زندگی، یہ بھی نہیں ہے۔ مطلب ایک مڈ جگہ ہے جہاں پہ امتحان ہے، کبھی آپ اچھے اس امتحان میں گزرتے ہیں، کبھی آپ برے اس امتحان میں جاتے ہیں۔ تو زندگی کیا ہے؟ امتحان۔ ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ کا آپ کے اوپر آپ چیک اینڈ بیلنس کیا جا رہا ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے۔ تو یہ زندگی جو ہے ایک ایک منٹ کا امتحان ہے۔ تو پھر بات ہو رہی ہے مایوسی اور فخر کی۔ دو التجائیں ہیں، اصل راہ صبر اور نیک اعمال کی ہے تاکہ بخشش اور بڑا اجر جو ہے وہ مل جائے، اور اگر ہم صبر نہیں کریں گے تو پھر ہمیں نیک اعمال بھی کرنے کی توفیق نہیں ہوگی، اور اگر ہم مایوس ہو جائیں گے تو پھر ہم اللہ کے آگے جھک ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ ہماری مایوسی یہ ہوتی ہے نا، نہیں میرے تو نصیب میں یہ لکھا ہی نہیں ہے، میری تو قسمت میں یہ ہے ہی نہیں، میں تو ساری زندگی تکلیفیں ہی کاٹنی ہے، بس ٹھیک ہے مجھے کیا ضرورت ہے پھر اللہ سے مانگنے کی۔ پھر بندہ مانگتا نہیں نا اللہ سے۔ تو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے ساتھ اب یہی ہونا ہے، تو وہ سوچ لیتا ہے کہ میرے ساتھ ہاں یہی ہونا، تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے اللہ سے مانگنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے نیکی کے کام کرنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے پھر اس پہ صبر کرنے کی، بس ٹھیک ہے جو جیسے جا رہا ہے چلنے دو۔ یا پھر سپوز ایسا کہ اگر اس کو سب کچھ مل رہا ہے اچھے سے تو وہ فخر کرنا شروع کر دے، ارے میرا یہ تو میں ڈیزرو کرتا تھا، یہ تو میرا ہی ہے، ارے وہ کون چھوٹا میرے سے جو ہے وہ میں اسے کچھ سمجھتا ہی نہیں ہوں، کون ہے وہ، کیسے ہے وہ، ارے اگنور کرو اسے، میری اس سے کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کر کے، ٹھیک ہے، دوسرے کو انسان ہی نہ سمجھنا، فخر کرنا، فخر کرنا از ناٹ گڈ تھنگ، ٹھیک ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ تو ہمیں ان دونوں سچویشن میں رہنا چاہیے، اور ایک بات یاد رکھنی چاہیے، بڑی پیاری آیت ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ جس نے امید رکھی نا اللہ سے وہ ہمیشہ کامیاب ہوگا، اور جب آپ نے امید چھوڑ دی نا کہ یہ تو ہونے ہی نہیں ہے،
پھر ناکامی کی طرف پاؤں چلے جائیں گے، اور مایوسی کفر ہے، وہ کفر کی طرف لے جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ پھر بات ہو رہی ہے جی کفار کو قرآن مجید کے لیے چیلنج کیا گیا کہ تمہارے کہنے کے مطابق اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھڑا ہوا ہے تو 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ناممکن ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کوئی بھی بندہ اس کو کاپی نہیں کر سکتا، اس جیسی کوئی چیز بنا ہی نہیں سکتا۔ پھر بات ہو رہی ہے دنیا کے لیے، جو صرف دنیا کے فائدے کے لیے کام کرتا ہے اس کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ صرف یہ سوچتا ہے میں نے دنیا کمانی ہے، دنیا کمانی ہے، دنیا کمانی ہے، دنیا دنیا دنیا، وہ آخرت کے بارے میں ذرا بھی نہیں سوچتا، تو اس کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم آخرت کمائیں۔ عاجزی کی بات ہو رہی ہے، جنت کے حصول کے لیے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں عاجزی اختیار کرنی چاہیے، نرم دل ہونا چاہیے، سخت دل نہیں رہنا چاہیے، اور اب دلوں میں احساس نہیں ہے، اب کوئی کسی کا احساس نہیں کرتا، اب سب کے دل سخت ہو چکے ہیں، سب بے مروت ہو چکے ہیں، کسی کو کسی کا احساس نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم پہ رحم فرمائے۔ اللہ سے اجر، انما عملت للہ و اجری اللہ، ہر نبی نے دنیاوی فائدے سے اوپر اٹھ کر اللہ کا پیغام پہنچایا۔ صحابہ کو کسی کام پر کچھ دیا جاتا تو کہتے البتہ لالچ کے بغیر اللہ کی طرف سے کچھ مل جائے تو جائز ہے، یعنی لالچ کے بغیر اگر اللہ کی طرف سے کچھ مل جائے تو وہ جائز ہے، یعنی ان کو یہ لالچ نہیں ہوتا تھا اور ملے اور ملے اور ملے، وہ کہتے تھے چلے جو مل گیا شکر ہے اللہ کا، الحمدللہ۔ دنیا مطلب اگر دین کا کام کرتے کرتے کچھ ملتا تو الحمدللہ، لیکن اجر صرف اللہ کی ذات دینے والی ہے، انسان اجر نہیں دے سکتے۔ آپ کتنی بڑی بھی کسی کے ساتھ نیکی کرو، وہ وقتی طور پہ آپ سے نیکی کا فائدہ اٹھا کے بھول جائے گا، چاہے اس کے بعد آپ تڑپتے رہیں، روتے رہیں، اپنے نقصان میں رہیں، لیکن اس کو آپ سے کوئی پرواہ، کوئی کارساز نہیں ہوگا، مطلب اس کو کوئی آپ کے ساتھ مقصد نہیں ہے، یعنی کہ وہ پھر آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، بس ٹھیک ہے اپنا کام کیا حلی ولی۔ پھر بات ہو رہی ہے جی عمل ہی ذریعہ نجات ہے، تو نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ بھی طوفان سے بچ نہ سکا۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، ہر ایک کو خود اپنے لیے کچھ کرنا ہے، غفلت سے نکل کر آخرت کے لیے عمل کرنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ ہمیں اپنی آخرت خود سنوارنی ہے، یہ نہیں کہ اماں نماز پڑھتی ہے تو ٹھیک ہے جی بیٹا بھی چلے گا اس پہ، یا ابا نبی ہیں تو بیٹے بھی سب پاس ہوتے جائیں گے، نہیں، یہاں پہ واضح بتا دیا گیا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جو مانتا نہیں تھا بات کو، اللہ نے اسے طوفان میں غرق کر دیا۔ تو بات ہو رہی ہے قوم عاد کی، اور قوم عاد میں بتایا گیا ہے ان کا کیا جرم تھا، اللہ اور رسول کی بجائے سرکش سرداروں کی اطاعت کی، اللہ کی بات کو چھوٹا جانا، کم اہمیت دی، اور بخشش کے لیے بات ہو رہی ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی جمع کرنے کے لیے ہمیں دعا پڑھنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے اللہ سے ہمیشہ، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی۔ اور مومن کی زندگی کی بات ہے، ابراہیم کو بیٹے کی خوشخبری دی گئی، لیکن سنیے آگے کیا ہوا، خوش ہوئے مگر قوم لوط کی فکر لگی، کیونکہ قوم لوط کی طرف عذاب جو ہے وہ آ رہا تھا، تو اس لیے کیونکہ وہ بہت درد مند تھے، حضرت ابراہیم بڑے درد رکھتے تھے، احساس کرتے تھے، تو مومن کی زندگی میں اللہ کی مخلوق کے لیے اس درد مندی کی ضرورت ہے، لوگوں میں احساس نہیں رہا، نہ صرف اپنی خوشی کی پرواہ ہونی چاہیے بلکہ دوسروں کا بھی احساس ہونا چاہیے، اور آج کل ہماری اولاد، ہماری نسلیں، ہمارے بچے، ہمارے بڑے، ہمارے چھوٹے، کسی میں بھی احساس نہیں رہا، اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ پھر بات ہو رہی ہے عملے قوم لوط کی، تو کبیرہ گناہ، حرام کام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر سب سے زیادہ اس عمل کے اندیشے کا ذکر کیا کہ کہیں میری امت جو ہے وہ بھی ایسا عمل کرنے نہ لگ جائے، تو اللہ نے ایسا عمل کرنے والوں پر لعنت کی ہے، سزا کے طور پر فاعل اور مفعول دونوں قتل کیے جائیں۔ سمجھ آگے، جو بھی فاعل اور مفعول یعنی گندا کام مرد آپس میں جو کرتے ہیں ان دونوں کو قتل کر دینے کا حکم دیا گیا ہے۔
تو اللہ پاک ہم پہ رحم عطا فرمائے۔ فرعون کی بات ہو رہی ہے، دنیا میں جس قوم کا لیڈر تھا، یعنی جس فرعونی قوم کا لیڈر تھا، جہنم کی طرف بھی جب اس کو فرعون کو بھیجا جا رہا ہوگا تو اس کو بھی پیچھے پیچھے، اس کی قوم بھی اس کے پیچھے پیچھے ہوگی، یعنی انہی کی قیادت کرے گا، وہ اپنے لیڈر کے پیچھے پیچھے ہی جہنم کے گڑھے میں جا گریں گے۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم نے اندھا دھند کسی کی پیروی نہیں کرنی، اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے۔ پھر بات ہو رہی ہے بدبخت اور خوش بخت کی۔ بدبخت آگ میں چیخ و پکار کریں گے، اور خوش بخت جو ہے نہ ختم ہونے والی نعمتوں کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ اور نیکیاں اور برائیوں کا بدل، جب کوئی گناہ ہو جائے تو نیکی کرے جو اس کو مٹا دے گی، ہاں وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہی کیوں نہ ہو۔ اوکے جی، آگے ہے نیکیاں اور برائیوں کا بدل۔ جب کوئی گناہ ہو جائے تو ہمیں نیکی کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ کوئی بھی برائی ہوتے ہم تسبیحات پڑھ کے، چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی نیکی کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں۔ پھر بات ہو رہی ہے قصص الانبیاء، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنے اور لوگوں کو عبرت اور نصیحت کے لیے بیان کیے گئے سارے واقعات۔ اور آگے ہے جی سورۃ یوسف۔ تو سورہ یوسف، یہود نے کیا کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں پوچھا، تو اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ ایک ہی بار نازل فرما کر اپنے رسول کی تائید کی اور اسے بہترین قصہ قرار دیا۔ پھر بات ہو رہی ہے سورہ یوسف کے سٹارٹ میں خواب کی۔ تو خواب دیکھا حضرت یوسف نے، اور جو کہ اللہ کے ہاں ان کے بلند مقام کی نشانی تھا۔ سچا خواب نبوت کے اجرا میں سے 46 والا پارٹ ہوتا ہے، اور اچھا خواب صرف اس کو سنایا جاتا ہے جس سے محبت ہو یا جو خیر خواہ ہو، ایسے ہی کسی کو اپنا خواب نہیں سنانا چاہیے۔ اور اگر آپ سنا بھی رہے ہیں کسی کو تو اس کو بولیں بھئی میں آپ کو خواب سنا رہا ہوں، آپ نے آگے سے بولنا کچھ نہیں ہے، آپ یہ بول دیں واللہ عالم، یا پھر اچھا ہے، اس طرح بول دیں، کیونکہ جو وہ بولتا ہے وہ خواب پورا ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی معاملہ نہ ہو جائے۔ پھر بات ہو رہی ہے حسد کی، اور دل کی بیماریاں اور انتہائی منفی جذبہ ہے یہ حسد، اور قتل پر بھی آمادہ کر سکتا ہے۔ ایمان اور حسد ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ٹیم ورک میں ماشاءاللہ سے برکت ہوتی ہے، اور ٹیم ورک میں بڑی رکاوٹ بھی یہی ہوتی ہے۔ کسی کی نعمت پر حسد کی بجائے اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ اور ٹیم ورک جو ہوتا ہے اس میں اگر برکت ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرے تو بہت اچھی بات ہے۔ نہیں تو زیادہ تر کیا ہوتا ہے ٹیم ورک میں یہی رکاوٹ بن جاتی ہے حسد، جو کہ دل کی بیماری ہے۔ پھر بات ہو رہی ہے برادران یوسف کی۔ تو بھائی کے قتل کے درپے ہو گئے، اندھے کنویں میں ڈال کر والد کے سامنے روئے پیٹے اور جھوٹا بہانہ کیا۔ یعقوب علیہ السلام آزمائش آنے پر صبر کی تصویر بن گئے، شدید غم میں بھی اخلاق کی بلندی پر دکھائی دیے۔ اور پھر عورت کے فتنے کی بات ہو رہی ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، اور عورت کے فتنے سے بچنے والا عرش کے سائے میں ہوگا۔ قید خانے میں رب السجن احب الی، ایمان والوں کو اللہ کی نافرمانی کی بجائے قید خانہ قبول ہے۔ بلند اخلاق، حضرت یوسف نے قید خانے میں بلند اخلاق کا ثبوت دیا، جس کی وجہ سے محسن اور صدیق کہلائے گئے۔ پھر برات ہو گئی، یعنی خواب کی تعبیر بتا کر بادشاہ کے مقرب بنے، تو عزیز کی بیوی نے ان کے کردار کی پاکیزگی کا اعتراف کیا، یعنی خود اعلان کر دیا۔ تو اس میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم عورت کے فتنے سے بھی بچیں، اور جو چاہتا ہے کہ ہم کسی اللہ کی نافرمانی میں گرفتار ہو جائیں گے، بہتر ہے ہم اس قید خانے میں ہی بیٹھے رہیں، چاہے وہ آپ کا گھر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ایک عورت مثال کے طور پہ ایک عورت ہے، وہ یہ جانتی ہے، یا ایک مرد ہے وہ جانتا ہے کہ گھر سے باہر جاؤں گا میری غیر عورتوں پہ نظر پڑے گی، یا ایک عورت سوچتی ہے کہ میں غیر مردوں کے ساتھ رابطے میں آ جاؤں گی، اس سے بہتر ہے میں اپنے گھر میں چپ چاپ بیٹھی رہوں، تو یہ بہت بہتر ہے۔ کیونکہ ایمان والوں کو اللہ کی نافرمانی نہیں چاہیے، ان کو اس کی بجائے قید خانہ قبول ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اگر قید خانے میں رہتا ہے تو اللہ اس کی برات بھی کرتے ہیں، اللہ اس کے اخلاق کو بھی بلند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو محسن اور صدیق کا درجہ بھی دیتے ہیں۔ تو آئیے اس پارے میں جو ہمیں پوائنٹ ملا وہ ہے، آئیے برائیوں کو نیکیوں سے بدل کر اپنے نامہ اعمال کو بہتری کی طرف کوشش کریں۔